Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ہم اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 کے متعلق کے سلسلے میں ہم اس کی نحوی تحلیل یعنی کہ گرامیٹیکل انالیسس کر چکے ہیں اور لفظ بلفظ معنی بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں، اور اب ہم اس کے تذکیر کے مرحلے پہ ہیں کہ آیت کا مفہوم سمجھتے ہوئے اور اس کے تاریخی پس منظر سمجھتے ہوئے اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آیت میں جیسے اس کا ترجمہ جو ہے بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، عذاب میں مبتلا کرتے تھے، جو تمہیں انتہائی سخت عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس سارے معاملے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ اچھا، ہم جب لفظ بلفظ معنی پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس میں دیکھا کہ ایک تو یہ کہ یسومونا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نت نئے عذاب ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے اور ان کو ٹاسک دیا کرتے تھے، جو فرعون کے لوگ تھے، قبطی جو تھے مصر کے لوگ، وہ بنی اسرائیل پہ کس طریقے کا عذاب تھا کہ ان کو نت نئے طریقوں سے عذاب دیا کرتے تھے، ان کو ایسا ٹاسک دیتے تھے جو ان کے لیے انتہائی دشوار ہو، اور یہ کہ بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اچھا، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو اس میں یذبحون ہے، یہ لفظ جو ہے وہ باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل سے اس میں کثرت کا معنی ہے کہ بہت زیادہ پیمانے پہ وہ بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ بھی نہیں، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ نہیں تھا کہ کنٹینیوسلی وہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، کیونکہ آبویسلی اگر مسلسل ہی وہ تمام جو لڑکوں کو اگر انہوں ذبح کر دیتے تو پھر پوری کچھ عرصے کے بعد پوری قوم ہی ختم ہو جاتی۔ نہیں، وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یہ ان کو جو فرعونہ ہوتے تھے وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یہ حکم جاری کرتے تھے، اور یہی حکم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کیا جاری و ساری تھا کہ تمام جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو جو ہے وہ مار دینا ہے، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو زندہ رہنے دینا ہے۔ اور یہ جو آزمائش کا بلاؤن کا ہم نے پڑھا، بلاؤن میں دیکھیں کہ بلاؤن میں دونوں معنی ہوتے ہیں کہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ مشکل وقت کے ذریعے سے، یا جو افلکشن ہے کسی مصیبت کے ذریعے سے بھی آزمائش ہوتی ہے، اور اچھائی کے طریقے سے یعنی کہ آسائش کے ذریعے سے بھی، نعمتوں اور آسائش سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے جیسا کہ ہم نے بھی جو الفاظ معنوں کا جو ہم نے سیشن کیا ہے اس میں جیسے ہم نے پڑھا کہ اس آیت میں دونوں ہیں، کیونکہ نجیناکم من آل فرعون، یعنی کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات بخشی، تو نجات دینے میں نعمت تھی کہ آزادی ملی تھی غلامی سے، اور تو جو آزاد ہونے کا عمل تھا اس میں بھی ان کے لیے آزمائش تھی کہ وہ آزاد ہونے کے بعد کیا
عمل اختیار کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے جب وہ آزاد ہو کے مصر سے نکلتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، تو اس میں بھی آزمائش تھی۔ اور اس سے پہلے مصر سے نکلنے سے پہلے تو وہ ظاہر ہے وہ ان کے لیے مصیبت ہی مصیبت تھی کہ ان کو غلامی کے شکنجوں میں جکڑا ہوا تھا آل فرعون نے، تو وہ بھی آزمائش تھی، وہ سختی کی آزمائش تھی۔ اور جب مصر سے وہ نکلے ہیں اور پھر آل فرعون سے ان کو نجات ملی ہے اور پھر سینائی پیننسولا میں گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے ان کی اس بات کی آزمائش تھی کہ جب یہ غلامی سے نکل کے آزادی میں آتے ہیں تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، یہ ان میں غلامی کی جو اثرات ہیں وہ باقی رہتے ہیں، یا یہ ایک قوم کی طرح سے، یہ ایک نئی قوم کی طرح سے یہ ابھرتے ہیں، ان میں جو ایک عظمت اور وقار کی کیفیت ہوتی ہے اور جو ولولہ ہوتا ہے اور جوش ہوتا ہے آزادی حاصل کرنے کے بعد، جیسا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جب تم مصر سے نکلو گے تو تمہیں یہ ایک جیریکو جو سٹی تھا وہ تمہیں عطا کیا جائے گا، لیکن ایسے ہی نہیں، تمہیں وہاں جا کے وہاں فتح کرنا ہوگا، وہاں جا کے لڑنا ہوگا، بے عملی سے نہیں بلکہ عمل کے ساتھ اور جد و جہد کے ساتھ تمہیں یہ شہر ملے گا۔ تو اس دوران جب یہ مصر سے نکلے، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب یہ مصر سے نکلے ہیں اور جیسے ہی انہوں نے کراس کیا ہے اور فرعون غرق ہوا ہے، اس کے بعد جب سینائی پیننسولا میں جب گئے ہیں تو وہاں پہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے یہ بنی اسرائیل جو پوری بحیثیت قوم جو ہے وہ پلٹ جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، اور کہتی تھی اگر ذرا سی بھی خوراک کی کمی ہو جاتی تھی یا موسم سخت ہو جاتا تھا یا پانی کی کمی ہو جاتی تھی تو یہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے شکایتیں کرتے تھے اور باقاعدہ سخت لہجے میں کہ آپ ہمیں وہاں سے کیوں لے کے آ گئے مصر سے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم وہیں پہ پڑے رہتے۔ اور جیسے قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ جب ان کو منہ و سلویٰ عطا کی گئی تو اس پہ ان کو وہاں کی سبزیاں اور ترکاریاں یاد آ رہی تھیں مصر میں جب رہتے تھے۔ تو یہ اس وقت بھی ان کی آزمائش ہو رہی تھی جس وقت کہ یہ مصر سے نکلے ہیں اور ان کو آزادی دی گئی ہے۔ آزادی دینے کے بعد بھی ظاہر ہے وہ قوم کی آزمائش تھی اور اس سے پہلے بھی۔ تو یاد دلایا ہے ایک طریقے سے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کی تاریخ یاد دلائی ہے کہ ذرا دیکھو کہ تم اپنی تاریخ میں کیا کیا کرتے ہوئے آئے ہو، کتنا تمہیں فضیلت دی گئی تھی جس وقت کے مصر سے نکلے، اور اس وقت تمہیں تمام قوموں پہ فضیلت دی گئی اور تمہیں ایک کے بعد دی گئی، ایک کے بعد ایک جو قوموں سے واسطہ ہوتا گیا ان پہ تمہیں فتح دی گئی، لیکن پھر بھی تم بیچ میں نافرمانی پہ اڑ جاتے تھے۔ ہر تھوڑے تھوڑے عرصے بعد، جیسے کہ انہوں نے وہ گوسالے کی پرستش شروع کر دی تھی، گولڈن اسٹیچو کی پرستش شروع کر دی تھی جو کہ سامری جادوگر نے بنایا، پھر ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ بے ہمتی کا مظاہرہ کرتے تھے، جیسے ہمیں طالوت اور جالوت کے واقعات میں ملتا ہے، وہ بھی وہی قوم تھی، بنی اسرائیل ہی کی قوم کی تاریخ ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمہاری آزمائش تھی اور یاد کرو کہ وہ تم کس کس دور سے گزرے ہو۔ تو یہ تو تاریخی پس منظر بنی اسرائیل کا ہوا۔
اب ہم اس سے ہم کیا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے قوموں کے جو تاریخ کے ادوار ہوتے ہیں ان میں نشیب و فراز ہوتا ہے، تو ان سے ظاہر ہے آگے آنے والی جو اقوام ہوتی ہیں، قومیں ہوتی ہیں، ان کو اس سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ جو مسلمان قوم ہے، یا اگر ہم تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں تو ایک تقریباً ہر قوم اور ہر جو جیسے مسلمان تھے مکہ میں، اور وہاں پہ پرسیکیوشن بہت شدید تھا، اسپیشلی جو غلام تھے وہاں پہ، جن کی سوشو اکنامک کنڈیشن لو تھی، تو ان لوگوں کو تو بہت زیادہ پرسیکیوشن کا ہدف بنایا ہوا تھا۔ تو وہاں سے جب نکل کے ادھر مدینہ میں آئے ہیں، تو جتنے عرصے وہ مدینہ میں ہیں مسلسل جد و جہد ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم مدینہ منورہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو انصار تھے اور جو مہاجرین تھے، انہوں نے پوری ہمت اور اولو العزمی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے ہر آنے والی مصیبت کو بڑے اچھے طریقے سے اس سے نبرد آزما ہوئے۔ البتہ اس میں ظاہر منافقین کا کردار رہا تھا، غزوہ احد کے وقت بھی اور غزوہ خندق کے وقت بھی، اور بھی بیچ میں، لیکن زیادہ تر جو انصار اور مہاجرین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو وہ بڑی بڑی آزمائشیں آتی گئیں اور وہ ان سے گزرتے رہے۔ لیکن جب ہم صحابہ اکرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور جو اسلامک ہسٹری ہے اس میں دیکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ جو جو کردار سازی تھی، جو ایمان کی حلاوت تھی، وہ آہستہ آہستہ ہمیں اسلامی تاریخ میں کم ہوتی نظر آئی، اور لوگوں میں وہ جذبہ، وہ ایمان نہیں رہا۔ تو یہ جو ہے، اس سے ہم سبق لے سکتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم پہ جو ہے جس وقت کہ کڑا وقت ہوتا ہے، پرسیکیوشن ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر سے اس وقت کو جھیلنا ہوتا ہے، اور جس وقت کہ آزادی ملتی ہے تو آزادی کے بعد بھی بہت ہمت اور عقل مندی سے کام لینا ہوتا ہے، قوم کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ غلامی کی زنجیر سے جب نکلتے ہیں تو پھر جو غلامی کے اثرات ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے، ان کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے، اور نئے سرے سے جو ہے اپنی تنظیم نو کرنی ہوتی ہے، اپنی تنظیم نو کرنی ہوتی ہے جذبہ اور جوش سے، اور ہمت اور استقلال سے۔ تو یہ کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ سبق ہے جو ہم بنی اسرائیل کے تاریخ سے حاصل کر سکتے ہیں، جو بنی اسرائیل میں ان پہ تاریخی طور پر جو ان پہ گزرا، اسپیشلی جو اس آیت میں بیان ہے۔ تو یہ کسی بھی قوم کے لیے سبق اور نصیحت ہے کہ جس وقت مشکل وقت آئے تو اس وقت اس کو صبر سے جھیلنا ہے، ہمت اور استقلال سے، اور اس کے بعد جب وہ وقت گزر جائے، پرسیکیوشن کا وقت گزر جائے اور آزادی حاصل ہو، تو آزادی کے بعد بھی رکنا نہیں ہے، وہاں پہ اپنے عمل کو ختم نہیں کر دینا، بلکہ عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے، اور جدوجہد جاری رکھنی ہے، اور اپنی قوم کو لے کر آگے چلنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ سیشن کو ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.